اس امت کی داستان پچھلے زمانوں سے شروع ہوئی ہے۔ ہمارے نبی کے تذکرے پہلی کتابوں سے آ رہے ہیں۔ یا شایا قم، شایا بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ فإنی سأطلق لسانک بوحی، تیرے اوپر وحی آنے والی ہے۔ قم، وہ کھڑے ہوئے۔ یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان غور سے سن، اے زمین کان لگا کے سن۔ ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ ایک ان پڑھ قوم میں اپنا سب سے بڑا نبی بھیجنے والا ہے۔ لا یقول الخنا، سبحان اللہ، کیا صفت بیان کی۔ وہ میرا نبی ایسا ہوگا، اس کی زبان سے کبھی کوئی بول ایسا نہ نکلے گا جو کسی کے دل کو برا لگے، جو کسی کو دکھ دے دے، جو کسی کی پگڑی اچھالے، جو کسی کا دل توڑ دے۔ ساری زندگی اس کی زبان سے کڑوا بول نہیں نکلے گا۔ کڑوا، ہماری زبانیں تو سمندر کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوی ہیں، ناگن کے زہر سے زیادہ زہریلی ہیں۔ میرا رونا ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہے، سال لگانا بھی آسان ہے، مولوی بننا بھی آسان ہے، اس کم وقت کو لگام دینا یہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے۔ دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، سردیوں میں پسینے آ جاتے ہیں۔ جو اس کو روک گیا، میرے نبی نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسے روک لو، اسے روک لو، اسے روک لو، اس سے غیبت نہ ہو، اسے کسی کے عیب نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو بے عزت نہ کرو، خاص طور پر ماں باپ کے آگے اسے بند کر دو۔ بیوی سے میٹھے بول کے سوا کبھی کڑوا بول نہ بولو۔ کبھی نکل جائے تو اللہ سے بھی توبہ کرو، بیوی سے بھی معافی مانگو، جس سے بھی زبان تیز ہو جائے اس سے معافی مانگو، کہ ایک بول آدمی کو جنت میں پہنچاتا ہے اور صرف ایک بول آدمی کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے اس کو قابو کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا یا ابا ذر الا انبئک، الا انبئک، الا ہوتا ہے متوجہ کرنے کے لیے، بھائی غور سے تم بھی سنو سارے۔ الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر، دو عمل بتاؤں کرنے میں آسان، وزنی نہیں، کوئی پتھر نہیں چاونا، کوئی سال نہیں لاونا، کوئی 8 سال مولوی بنانے واسطے نہیں خرچ کرنے، خفیف، بڑے سوکھے، اجر بہت بڑا۔ اور اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کا دن کوئی اس عمل والا ہوگا، کوئی۔ نمازیاں دے تو ڈگ لگے پین، تبلیغیاں دے بھی ڈگ لگے پین، مولویاں دے بھی ڈگ لگے پین، حاجیاں دے، عمرے کرن والیاں دے، کوئی تھوڑے کوئی۔ فرمایا 2 کام بتا رہا ہوں، قیامت کے دن تو دیکھنا کوئی ہوگا، اور پھر ان کے لیے وہ درجات ہیں کہ نیچے والے ان کی جنت کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم یہاں بیٹھ کے ستاروں کو دیکھ دو، کہ وہ بڑے لوگوں کی جنت کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ ایک اس پہ قابو رکھنا اور ایک اچھے اخلاق، السمت وحسن الخلق، ایک زبان پہ قابو رکھنا اور ایک اخلاق اچھے رکھنا، تو تجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا، ایسی تیری رفتار ہوگی۔ میں قربان جاؤں ابو ذر پر، ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے، ایک مہینہ۔ اپنی مجلس کو غیبت سے پاک کرو، ورنہ دین کا نور بھی گیا، تبلیغ کا نور بھی گیا، علم کا نور بھی گیا، سب چیزیں زنگالود ہو جائیں گی اگر اس پہ قابو نہ۔
کسی کو ایک ماں بہن کی گالی دینے سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ تو اے ساڑھے پاکستانی کھوتیاں نو گالی کر دے پہ ہوں جڑا ہے ہی شدہ کھوتا ماں بہن دی گالی کر دے پہ۔ تو میرے رب نے اس امت کو چنا، اب کس بات کے لیے چنا؟ کہ تم آخری امت ہو، لہذا ہم نے تمہیں امت وسطہ بنایا ہے۔ وسطہ کا کیا مطلب ہے؟ واسطہ۔ یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان، یہ سپیکر واسطہ ہے، یہ سپیکر نہ ہو تو میری بات نہیں پہنچ سکتی۔ میرا رب کہہ رہا ہے دوسرا پارہ کا شروع، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قبلے کی تبدیلی اور اس کے ساتھ پھر ایک ذمہ داری۔ قبلے کی تبدیلی میں اشارہ تھا کہ پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ایک ذمہ داری تھی دین کی، وہ ان سے لے لی گئی، ان کے قبلے سے ہٹا دیا گیا، اور امت محمد کے سر پر یہ تاج رکھ دیا گیا۔ قبلے کی تبدیلی میں ذمہ داری کی تبدیلی کا اشارہ ہے کہ اب بنو اسرائیل قائد نہیں ہے، اب یہ امت قائد ہے، یہ لیڈر ہے۔ کس بات پر؟ وسطہ، یہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ وسطہ، واسطہ، پہلے نبی واسطہ بنتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے تھے۔ اب میرے نبی پر نبوت ختم ہو گئی، اب یہ امت لوگوں کو اللہ سے جوڑے گی۔ یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا کہ سودا بیچنے والے اپنے سودے کی تعریف کیسے کرتے ہیں، جس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ ہم آج کی زبان میں مارکیٹنگ مینیجر ہیں، اللہ اس کے رسول کے، اس کی جنت کے، اس کے دین کے۔ ہم نے لوگوں کو اس کا تعارف کرانا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی کے احسان گنے نہیں جا سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا ہے۔ یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا عزیر علیہ السلام، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے اعلان کیا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، او میری کوئی بیوی نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اے لوگاں دی زبانہ میرے کو تو روک لے، میں تو تیرا کلیم ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ او انہوں میں نہیں چھڑیا، اے تینوں کیویں چھڈن گے، او میرے بیوی بچے بنا دیتے نے۔ حلیت الاولیاء کی بات پنجابی میں بتا رہا ہوں، بہت بڑی کتاب ہے حلیت، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ یا اللہ یا لوگ میرے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، انہوں تو روک۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ انہاں تیرے رب نو نہیں چھڑیا تو تینوں کیوں چھڑن؟ ہمارے نبی سے بڑا کون ہوگا؟ کہا جا رہا ہے انہو لشاعر وانہو ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اِنَّا تارکو آلہتنا لشاعر مجنون، یہ مجنون ہے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑی باتیں میرے نبی جیسی ہستی پر، اس کی فکر نہ کیا کرو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگاں رب نو نہیں چھڑیا، سانو کتے چھڑن؟ بس اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہو جائے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ، پتہ نہیں کہاں سے پرانے شعر یاد آ گئے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب۔ ہائے 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 ہائے، ابو فارس پہ قربان جاؤں، شاعر کا نام ہے، کیا کہہ گیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یا اللہ تو مل گیا اور سارا میرا کچھ چلا گیا، تو میرا سودا بڑا وڈا ہو گیا، مجھے کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ تو ملا تو سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ یا ابن آدم
اطلبنی تجدنی، میرے بندے میری طلب میں آ، میں ملا میری طلب کر، میری طلب کرے گا میں مل جاؤں گا، میں ملوں گا تو تیرے ساتھ ہوں گا، تیری موت پر بھی تیرے ساتھ، قبر میں بھی تیرے ساتھ، عشر میں بھی تیرے ساتھ۔ جو 8 بازاروں میں کما رہے ہو یہ تو آنکھ بند ہوئی پرایا ہو گیا، بلکہ تمہارے ہوتے ہوئے جیلی کاغذ بنا کر آ کر یہ مافیا گروپ قبضے گروپ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک گٹھ زمین کسی کی دبا لی، اے ویکھو میری گٹھ حل پہلے، ایک گٹھ کسی کی زمین دبا لی تو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، کیویں سام سکے گا؟ تو ہمیں اللہ نے بڑا اونچا منصب دیا، کیا ہے کہ ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے نبی سے قریش کہنے لگے انصب لنا ربک، بتا تیرا رب کیوں جائے، وہی پیڑھی دس۔ ہمارے نبی کی پیڑھی تو ہے نا آدم علیہ السلام تک، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ انصب لنا ربک، اب تیری پیڑھی کا سانو پتہ ہے، اپنے رب دی پیڑھی سنا۔ جبریل آیا، لاکھوں فرشتے، 70,000 دا مطلب 70 نہیں ہوندہ، ب70 الف ملک نہیں، لاکھوں فرشتوں کے ساتھ جبریل آئے حرم شریف میں۔ یا رسول اللہ کہیے، اللہ کہتا ہے میں اپنا تنو دسنا میں کون ہاں، میری پیڑھی کی ہے۔ قل کہیے، ہوا وہ جس کو پوچھ رہے ہو اس کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ۔ کیا نام ہے؟ بولو سارے اور زور سے بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ میں نے یہ اللہ کی تکرار کیوں کرائی ہے کہ یہاں سارے علماء، مفتی، مولوی، پڑھ لکھے ان پڑھ سب خدا کہتے ہیں۔ او اللہ کا نام خدا نہیں ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا نام اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مرکب نہیں ہے، مفرد ہے۔ خدا مرکب ہے، خود آ، یہ فارسی کے 2 لفظ ہیں، خود آ، بنا دیا خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے کہتے ہیں خدا۔ تو کہنا جائز ہے، کہنا جائز ہے، کہنا جائز ہے۔ کہ ستے ستے نہ سنے آجے کہ مولیوں نہ لڑن نہ لگ جاوے آجے کہ خدا آکھنا حرام ہے۔ حرام کوئی نہیں ہے، جائز ہے، جائز ہے، پر اس میں نور نہیں ہے، چونکہ میرے نبی کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا۔ میرے نبی نے، میرے رب نے کہا ہوا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ اللہ کی قسم، یہاں سے عرش تک نور پھیل گیا ہے۔ جتنے فرشتے ادھر کھڑے ہوئے ہیں سب کے سینے ٹھنڈے ہو گئے کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو صرف یا اللہ نہیں کہتے ہو، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع،
المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الکریم الجلیل الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله کہو اللہ. اس اللہ میں یہ سارے نام آ گئے, اس اللہ میں یہ سارے نام ہیں. خدا میں کوئی نام نہیں ہے, ایک مطلب ہے کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو. اللہ کہا کرو, اللہ کہا کرو, اور خدا آکھنا منع کوئی نہیں ہو. میرے تے فتوی نہ لا دے جے کہ کوئی مولویاں نو نہ ابھار دے گئے سارے اکابر نے خدا کہا ہے. یہ کون ہے روکنے والا؟ او بھائی, جو میرے نبی نے مجھے سکھایا میں وہ بتا رہا ہوں. اگر میرے نبی نے مجھے خدا بتایا تھا تو میں بھی خدا کہتا. اور تمہیں مزے کی گل سناؤں, یہ بات مجھے کسی عالم نے نہیں سکھائی. سن 1985 کی بات ہے. میرا کراچی مکی مسجد میں بیان ہوا. میں خدا 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 بولتا رہا. بیان کر کے میں پیچھے آ کے بیٹھ گیا. مجھے اس کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. اب ادھر تو مجمع میں آنا ہی میرے لیے ایک عذاب ہے. تو میں آرام سے بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آئے, لمبا قد, پتلے دبلے, پرانی جی واسکٹ, پرانا جا چولا, پرانا جا پجامہ, اور میں این کر کے بیٹھا ہوں, تھکا ہوا. انہوں نے کہا السلام علیکم. میں اٹھے ہی نہیں, میں جانتے نہیں. میں کہا جی وعلیکم السلام. کہا بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے. 85 کی بات ہے, میرے حافظے نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے. بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے, اللہ کا نام خدا نہیں ہے. خدا نہ کہا کرو, اللہ کہا کرو. لو جی, یہ مجھے کسی علامہ نے نہیں بتایا. اب میں بعد میں پتہ کیا ساتھیوں سے, برکت بن محمود کون ہے؟ کہ یہ مکی مسجد کے مقیم ہیں. وہاں انہوں نے وہاں وہ مہینہ دیتے تھے. تو وہ دن آج کا دن 42 سال ہو گئے. کدی منہ چو نکل جاوے خدا تو وکھری گل ہے, ورنہ اللہ کیا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی نور ہے کل کائنات میں. قل هو اللہ, کہو وہ اللہ کیسا ہے. احد, اکیلا, اکیلا, ایک نہیں, اکیلا. ایک کا دو بن جاتا ہے, اکیلا کا دو نہیں بنتا. فارسی میں اس کا صحیح مطلب ہے یکتا, جس کا دوسرا کوئی نہ ہو, وہ اکیلا. اور کلا زندگی کہیں گزارتا ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب تھے, ان کی بیگم فوت ہو. ہم مولیوں کون دے دوئی شادی. وہ بیچارے تھک کے ایک دن آکھن لگے یا اللہ کلا تو ہی سجنا ہے. بندہ تھا کلا نہیں سجدا, مینوں کوئی میری کوئی شادی ہی کرا دے یا اللہ, کلا تو ہی سجنا ہے. احد, وہ اکیلا ہے. کیوں اکیلا ہے؟ اللہ الصمد. صمد قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے. اتنا طاقتور لفظ ہے کہ صرف ایک دفعہ آیا ہے. انہیں کہو کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور تم ہر شے کے محتاج ہو, اس لیے وہ اکیلا ہے. یطعم ولا یطعم, یسقی ولا یسقا, یمیت ولا یموت, ینوم ولا ینام, یغیر ولا یتغیر. سبحان اللہ. ان سے کہہ دو کہ وہ سمد ہے کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا. آسمان پھٹنے لگتا ہے, زمین پرزے پرزے ہونے لگتی ہے, پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں. کب کب؟ جب کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا,
کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یہ زمین آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے، یہ جیسے میں نے اس کو کر دیا ہے، لیکن میں روک لیتا ہوں کہ میں نے قیامت کے دن حساب لینا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہاں شربت بھی چلے گا، شراب بھی چلے گی، نکاح بھی چلے گا، زنا بھی چلے گا، سود بھی چلے گا، تجارت بھی چلے گی، حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، رشوت بھی چلے گی، دھوکے بازی بھی چلے گی، فراڈ بھی چلے گا، دیانتداری بھی چلے گی، سچائی بھی چلے گی، چاہے اس کے مان کرنے والے تھوڑے ہوں۔ یہاں یزید بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، شمر بھی ہوگا، اہل بیت بھی ہوں گے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان آگے آگا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ ہاں فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة فدكت الارض والجبال دكة واحدة ان كانت الا صيحة واحدة فانما هي زجرة واحدة۔ واحدہ کے ساتھ رب نے تھپڑ مارے ہیں۔ قیامت کے منکرو جو مر گیا مٹی ہو گیا، آؤ تو صحیح ایک باری، آؤ تو صحیح۔ میں نے صرف تمہیں قرآن قیامت کیسے ہوگی ویسے قرآن پڑھ کے بتا دیا ہے۔ الفاظ کے نور کو حاصل کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب زمین آسمان زیر و زبر کروں گا اور تمہیں قبروں سے نکالوں گا، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون۔ آج قبریں پھٹیں گی، طارق جمیل صاحب نکلو گے، آج ننگے بدن نکلو گے، سارے پروٹوکول ختم، بادشاہوں کے، سارے دنیا کے انسانوں کے، آج ننگے، مرد بھی عورت بھی، نبی بھی، انبیاء بھی، رسول بھی۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ تو وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، سب کے بغیر سب کر سکتا ہے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ الم نجعل الارض مہادا، ہائے ہائے ہائے، کہتا میں صمد ہوں، دیکھتے نہیں ہو میں نے زمین کیسے بچھائی ہے، والجبال اوتادا، پہاڑ میں نے کیسے گاڑے ہیں، وخلقناکم ازواجا، ایک نطفے سے مرد عورت میں نے کیسے بنائے ہیں، کسی ایک کی شکل ملا کے دکھاؤ۔ وجعلنا نومکم سباتا، وہ نیند کون لے کے آتا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، یہ اندھیرا کون لے کر آیا ہے اللہ کے سوا، وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو اللہ کے سوا رات کو اندھیروں کو لے جاتا ہے اور دن کو روشن کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کون ہے اللہ کے سوا۔ آج کل مونسون نے کیا شور مچایا ہوا ہے، سیلاب آ رہے ہیں، گھر ڈوب رہے ہیں، کھیتیاں ڈوب رہی ہیں، کون ہے لانے والا، کون ہے برسانے والا؟ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہ ہے جو بجلیاں بھیجتا ہے، وہ کڑکڑاتی ہیں، وہ گرجتے ہیں بادل، وہ چمکتے ہیں اور دھوئیں سے پانی برسنا شروع ہوتا ہے۔ لاہور ڈوب گیا اور وہ ڈوب گیا اور وہ ڈوب گیا، قطرے ہیں کہ بند نہیں ہو رہے، کون کر رہا ہے؟ کأننا سببنا الماء صبا، پیچھے تیرے اللہ کی لگام ہے، تیرا اللہ بادلوں سے پانی برسا رہا ہے۔ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، کون ہے دانے کو پھاڑ کے درخت بنانے والا؟ ایڈی ساری پنڈ دا ڈوکا ہوندا ہے اور ایڈی ساری دی گٹھلی ہوندی، اسی چو 40 فٹ لمبا درخت کیویں نکل جاندا ہے؟ میرے گاؤں کے گھر میں 2 کھجور ہیں، 50 فٹ سے اوپر ہیں، وہ ایڈی ساری تھا
ادی گکڑ ہوندی اس میں سے کون نکال رہا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا. روب دیکھو اللہ کے لہجے میں، ان اللہ فالق الحب والنوا، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، اللہ ہے، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. امن خلق السماوات والارض، کیا لہجے میں تکبر ہے کوئی تیرے رب کے سوا جس نے زمین آسمان بنائے ہوں؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے اللہ کے سوا جو پانی برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کون ہے اللہ کے سوا جو ان پر پھل لاتا ہے؟ یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ ابھی آم کا موسم ختم ہو رہا ہے، ہم باغ والے ہیں، میرا پیو دادا سارے نسلوں سے باغات کے مالک ہیں. آم کا درخت کڑوا، چھلکا کڑوا، آم کی لکڑی کڑوی، لکڑی کے اوپر چھلکا کڑوا، ٹہنی کڑوی، پتا کڑوا، پانی پھکا، کھاد کوڑی، گوبر ناپاک، تے وچوں یہ چونسا کتھوں نکلا ہے؟ یہ روٹول کتھوں نکلا ہے؟ یہ دوسری کتھوں نکلا ہے؟ وہی لمبی یہ بھنڈی بنیا کھلوتا ہے، اسے کون بھنڈی بناتا ہے؟ جی دوسری ہے. ایک ایڈا بڑا آم بنتا ہے، ایک کیڑا ہے جی فجری ہے، ایک ایڈا بڑا تقریباً کلو دا ہوتا فجری، یہ جی فجری ہے. کس نے بنایا؟ ایک کوئی فلسفی گزر رہا تھا، آم دیکھے بڑا سارا درخت، چھوٹے چھوٹے آم، ایڈے ہندوانا ویکھیا ایڈی ساری وال دے نال لگو، آندا بے رب تو بھی چنگا ہے، ایڈی ساری وال نال ایڈا ہندوانا، ایڈے وڈے درخت، ایڈے ایڈے امب، اوہائی گنجا، اتوں امب ڈٹھا، ایتھے آ کے وجہ تھا کہ ہنے سمجھ آ گیا یہ ہندوانا ایتھے ہوندا تو میرا سر تو پاٹ گیا ہے، ہنے سمجھ آ گیا. وہ دیکھو تو صحیح رب کی کاری کرے، میں کیسے بتاؤں؟ ان فی خلق السماوات والارض، کدھر کدھر سے قرآن لاؤں؟ او میرے بندو، اوے آسمان دیکھا کرو، او یہ دھرتی دیکھی کرو، اس میں سے غلہ کیسے نکل آتا ہے؟ یہ مکئی نکل رہی ہے، یہ کپاس نکل رہی ہے، یہ آلو کو کون سکھاتا ہے کہ تو اندر اگنا ہے، باہر نہیں اگنا، اندر اگنا ہے؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ کون ہے بھنڈی کو لمبا کرتا ہے، ریشہ ڈالتا ہے، کریلے کو کڑوا کرتا ہے، آم کو میٹھا کرتا ہے، خربوزے کو سفید کرتا ہے، تربوز کو سرخ کرتا ہے، 60 فٹ اوپر ناریل کے اندر پانی بھرتا ہے. اب 20 فٹ چھت تے پانی جان واسطے ایڈی موٹر لاؤنی پندی ہے. کسی دن پانی نہیں ہوندا، نوکراں کو پوچھے دو پانی کیوں نہیں؟ جی موٹر خراب ہے، پانی کی میں چڑھا ہوئی ہے. یہ 60 فٹ کے ناریل کے درخت پر کون ہے اس اندر پانی پہنچانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض، وہ کدی غور تک کریا کرو. واختلاف اللیل والنہار، یہ رات کہاں سے آ جاتی ہے؟ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ پھر دن کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ سورج کہاں سے نکل آتا ہے؟ یہ چاند کیسے چڑھتا ہے؟ یہ کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ تاروں کی جھلملاہٹ ہے، چاند کی کرنیں ہیں، سورج کی شعائیں ہیں. صبح کے وقت سارے مشرق کے افق نے سرخ جوڑا پہنا ہوتا ہے دلہن کی طرح، سارا مشرق سجا ہوا ہوتا ہے، اور مغرب میں پھر دلہن بنتا ہے سرخ جوڑا پہن کر. اللہ دکھاتا ہے جس رب نے یہ گھٹیا دنیا ایڈی سونی بنائی ہے، انہیں جنت کیسی بنائی ہوگی. واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. اور کبھی تم سمندر کا سفر کرو تو تمہیں یہ آیت سمجھ میں آیا جو میں بول رہا ہوں. اور جو سمندر میں جہاز چل رہے ہیں، انہیں کون کراچی سے نیو یارک تک چلا رہا ہے؟ کون جدے تک چلا رہا ہے؟ ایک موج اللہ کی قسم پوری زمین کھا سکتی، چونکہ 29% زمین ہے، 71% سمندر ہے. ایک موج اللہ اٹھا دے، ساری زمین غڑپ پہ. یہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح ان کشتیوں کو کون لے جا رہا ہے. آج تو چلو بڑے ہو گئے، سائنس کی ایجاد، بڑے بڑے جہاز، جب لکڑیوں کی کشتیاں اور بادبانی کشتیاں وہ کہاں سے چلے؟ واسکو ڈی گاما پورے افریقہ کو عبور کرتا ہوا، اور وہ جا کر گوا کے ساحل پر اترا. اسے کون وہاں تک لے گیا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس.
وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، ایک زمین خشک پڑی ہے، رات کو بارش ہوئی، صبح دیکھا تو سبزہ ہی سبزہ، سبزہ ہی سبزہ۔ کس نے کیا؟ کون ہے وہ اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر اس میں ہر قسم کی مخلوق پیدا کر کے پھیلا دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتنگے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ میرے رب کی قسم، میں تو پتنگے کو بھی دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ تو ہے میرے مولا۔ صرف سورج تیری گواہی نہیں، آسمان تیری گواہی نہیں، اے مکھی بڑی نکتے آ کے بہ کے تنگ کر جاندی ہے، یہ بھی گواہی دے رہے کہ اللہ ہے۔ ہٹا تو صحیح، ایک واری، دو واری، ترے واری، اس آمنا ہی آمنا ہے، آمنا ہی آمنا ہے، آمنا ہی آمنا ہے۔ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ تھا، بڑا جابر، او دے منہ تے مکھی بوے ہٹاوے، مڑ بوے مڑ ہٹاوے، دربار لگا ہوا۔ آخر تنگ آ گئے، امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے تھے، کہنے لگے امام صاحب اے اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ انہوں نے فرمایا تیرے جے تکبر والے دا غرور توڑن واسطے بنائی، این کیتی جا۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، قرآن یاد آ گیا۔ او میرے بندو ایک مثال سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جسے بھی پکارو گے، وہ بت ہوں، وہ ولی ہوں، وہ نبی ہوں، جسے بھی پکارو گے، من دون اللہ، من دون اللہ میں سارے آ گئے، سارے آ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، کسی سے کہو اے مکھی بنا کے دکھا دے۔ سارے انسان تو عام لوگ ہیں، سارے نبی، سارے رسول، چلو فرشتیاں نو جبریل نو میں آکھو یار ایک مکھی تو بنا دے، سارے سائنسدان، سارے ولی، سارے امام، سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے کے سارے طاقتور کمزور آؤ کٹھے ہو، اللہ کہتا ہے ایک مکھی بنا دو۔ جو مکھی بنا دے تو مجھے چھوڑ کے اس کو سجدہ کر لینا، مجھے چھوڑ کے اس سے مانگنا شروع کر دینا۔ اور اگر وہ مکھی نہیں بنا سکتا، او بھیڑے ہو کیوں مینو چھڑ کے مخلوق نو منگی جاندے ہو؟ مخلوق تا عام محتاج ہے، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ وہ مخلوق پتہ کون ہے؟ جس سے اللہ نے پیدا کیا، جو نہیں تھا اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے موت دے دی، اسے وہ مخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ یہ کسی کے نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ مرے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو کہنے کو منگ دے پے ہو جڑا آپ بھی جا قبر جا سکتا ہے، وہ کو منگ دے پے ہو، وہ کو منگو جو شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ادعونی استجب لکم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ وہ منگو جو کہہ رہا ہے ساری بادشاہی کا مالک میں ہوں، میری بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، مولا کل اللہ ہے، کوئی نہیں اللہ کے سوا، مولا کائنات اللہ ہے، کوئی نہیں اللہ کے سوا، اللہ ہی مولا کل ہے، اللہ ہی مولا کائنات ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ وہ اللہ کا تو حکم تو چلتا ہی میرا ہے۔ وہ ہمیں بونے بونے بیٹھے ہیں، یہ وہ شطرنج کے مورے ہیں، اس کو بٹھا دو، اس کو ہٹا دو، اس کو موت دے دو، اس کو قبر میں ڈال دو۔ تو اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اس سے آگے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اچھا چلو ایک اور کام کرو، اے مکھی توڑے شورے چوں سپ لے گئی، اس وچ اپنی ٹیوب پائی این کر کے وہ چھک لئی، چلو اینو نپیڑ کے تے شورا واپس کر لو، اے دودھ دا قطرہ واپس کر لو۔ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، وہ نہیں واپس لا سکتے۔ پتہ کیوں؟ جو ہی وہ دودھ، شربت، شورا اس کے اندر جاتا ہے،
تو ایک ایسا اس میں کیمیکل ہے کہ سارا اس کی شکل کو تبدیل کر کے اس کی غذا بنا دیتا ہے. اب تم اس کو نچوڑو گے بھی صحیح تو وہ دودھ نہیں ہوگا. ایک مکھی بتا رہی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد والصمد مالک الملک شہنشاہ اعظم. میرے نبی، یہ تو میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، اپنے نبی کی سناؤں کہ میرا نبی اپنے رب کی کیسے تعریف کرتا تھا صبح بھی شام بھی. اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم. یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں. نبی او اللہ کی تعریف کیا کرو. اللہ کی تعریف سب سے بڑا عمل ہے. قم فانذر وربک فکبر. میرے حبیب اٹھئے اور میری عظمت بڑائی کو بیان کیجئے. وربک فکبر ایک ہی ہے. ایک بدو آیا مسجد میں، میرے نبی بھی بیٹھے تھے، اس نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی. ہم تو دعا مانگتے نہیں، نہ ہی سانو پتہ ہے دعا منگنی کیویں. تو اے جڑی نماز تو بعد دعا منگی تھی، یہ تو ایویں ایک وہ رواج بنا ہوا. دعا کوئی نہیں ہے، دعا سنو کیسے مانگی جاتی ہے. ایک بدو آیا کہنے لگا یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، جس تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، ولا تغیرہ الحوادث، حادثات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، زمانے کے انقلاب سے متاثر نہیں ہوتا، یعلم عدد قطر الامطار، بارش کے قطرے آج نہیں، پہلی بارش سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک جتنی بارشیں ہیں سب کے قطروں کی تعداد تو نے گنی ہوئی ہے. وعدد ورق الاشجار، دنیا میں جتنے درخت آ کے مک گئے، بالن بن گئے، جو موجود ہیں جو آئیں گے، سب کے پتوں کی تعداد تو جانتا ہے. وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں دن چڑھے جہاں رات جائے اس کے ذرے ذرے کو تو جانتا ہے، تو نے گنا ہوا ہے. یعلم مقائل البحار، تجھے پتہ ہے سات سمندر میں کتنے من پانی ہے. مثاقیل الجبال، تو یہ پتہ ہے کہ پہاڑوں کا کتنے من وزن ہے. لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں تجھ سے کوئی شے چھپا سکے. ولا ارض ارضا، زمین میں طاقت نہیں کہ تجھ سے کوئی شے چھپا سکے. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. اور پانی کا دباؤ بالکل ایسے قیمہ بنا دیتا ہے. اور وہ بدو کہہ رہا ہے تہ میں جو ہے نا وہ بھی تو جانتا ہے، جو کیڑا رینگ رہا ہے نا وہ بھی تو جانتا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور جو پہاڑوں کی غاروں میں ہے تو وہ بھی جانتا ہے. اب اس کو میں نے ترجمہ کر دیا، اب اس کا تم ردم سنو، الفاظ کی موسیقی سنو. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، یعلم مقائل البحار ومثاقیل الجبال، لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ. یہ تعریف کر کے اب اس نے مانگا. مجھ سے لوگ مانگنے آتے ہیں، جب میں گاؤں میں ہوتا ہوں لائن ہوتی ہے تو آتے ہی نہیں کہتے جی 1000 روپیہ دو،
او جی میری ماں بیمار ہے تو بڑی تکلیف ہے تو آپریشن بیوی دا کراؤنا ہے. ایک میرا مراسی تھا، میں نے اپنے مراسیوں کے خرچے آج تک اٹھائے ہوئے ہیں. فوت ہو گیا، اس کی سارا خرچہ میں اٹھاتا تھا، پھر بھی مینوں چکر دیون آ گیا، دیرے چ آ گیا، او میاں مر گیا میں، او میری بیوی مرن والی ہے، اوندا آپریشن ہے، او مینوں 20,000 دے. میں کہا کیڑے ہسپتال چھے؟ اکھے کربلا ہسپتال چ بیٹھو. او پورے ضلع ملتان وچ کربلا دے نام دا کوئی ہسپتال کوئی نہیں. پھر وہ زور زور دی ہسن لگ گیا. لیکن مرا 27 کی رات شب جمعہ تھی اور 27 رمضان کی رات تھی، میں نے اس کا جنازہ پڑھایا. اسے کبھی کسی کو حقیر نہ جانو تو مانگنے والا آتے ہی تھوڑا کہتا ہے. یہ جو کھڑے ہوتے ہیں کیسے منہ بناتے ہیں، حالانکہ سارا بناوٹی ہوتا ہے. کوئی اللہ کے سامنے کوئی یہی تو کرو. وہ تو دعا بھی گا کے مانگتے ہیں. ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں وہ گا رہے ہیں ان دن، وہ کبھی گا کے بھی کچھ منگی جاندی، وہ رو کے منگی جاندی ہے. اور پھر آخر میں اس نے دعا کیا مانگی؟ ہائے ہائے اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری آخری عمر سب سے اچھی کرنا، وخیر عملی خواتیمہ، اور میرا آخری عمل سب سے بہترین کرنا، وخیر ایام یوم القاک فیہ، اور میرا بہترین دن وہ ہو جب تیری میری ملاقات ہو. تو آپ نے بلال سے کہا بلال تیرے پاس کوئی شے ہے؟ کہا جی ہاں ایک سونے کی ڈلی ہے، کل لے آ. وہ لے آیا. آپ نے کہا او میرے بھائی ادھر آؤ. آپ اس کا نام بھی نہیں جانتے تھے، دیہاتی تھا، کوئی باہر سے آیا تھا. تو آپ نے وہ سونے کی ڈلی اٹھا کے اس کو دی، کہ یہ آپ کو گفٹ ہے. پھر فرمایا تمہیں پتہ میں نے تمہیں کیوں دیا یہ تحفہ؟ کہا رشتہ داری جو ہوئی، کہیں نہ کہیں تو عربوں کی رشتہ داری جوڑتی. کل صلۃ بینی و بینک، کہا یا رسول اللہ رشتہ داری کی وجہ سے؟ کہا نہیں 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 نہیں. هل تدری لما آتیتک؟ قال لصلۃ بینی و بینک، قال لا بل بحسن ثنائک علی اللہ. جو آج تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے نا، اس پر میں تمہیں یہ دے رہا. یہ ہمارا کام ہے. ہم نے لوگوں کو اللہ سے متاثر کرنا ہے، اپنی آپ کو بھی اللہ سے متاثر کرنا ہے. وہ احد، وہ صمد، بے نیاز، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب کو زندگی دینے والا، وہ کسی سے زندگی لینے کا محتاج نہیں. سب کو دینے والا، کسی سے لینے والا نہیں. سب کو کھلانے والا، خود کھانے سے پاک ہے. اور لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میں کسی کا بیٹا ہوں. تو پھر سوال اٹھتا ہے تو پھر کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ اب سوال اٹھا اگر وہ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، تو پھر ہے کیوں ہو جیا؟ تو اللہ نے آگے کہا ولم یکن لہ کفوا احد. وہ کوئی میرے جیا ہوئے تو میں تمہیں دسا میں کیوں ہو جیا. وہ میری کوئی مثال ہی کوئی نہیں تو کیا بتاؤں. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. یہ ہمارا کام ہے. ہم لا الہ الا اللہ کے داعی ہیں. ساری دنیا کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کام کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مارنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کھلانے پلانے والا نہیں. عزت اللہ دیتا ہے، ذلیل بھی اللہ کرتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ لاتا ہے. کائنات اس کی مٹھی میں ہے. اور اگلی بات کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی بتانا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ. اگو بولو، بولو، پھر بولو. ہاں، اگر اللہ تک جانا ہے تو سید قریشی بننے کی لوڑ نہیں ہے. محمد ہی بن کے دکھا دو اللہ کو، محمد ہی بن کے دکھا دو. بنی اسرائیل کی روایت ہے، کوئی کچی پکی جی گل ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے یہ جادوگروں کو اتنی جلدی ہدایت کیسے دے دی؟ وہ جڑے مقابلے چاہے ہیں اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت دی.
موسیٰ کی نقل اتار کے آئے تو میں نے انہیں ہدایت دے دی. جب تم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارو گے اللہ کو اچھے نہیں لگو گے. بندہ نقل مار کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں آپ پاس ہوتا رہا. مجھے پڑھنے کا تو شوق ہی نہیں تھا. مجھے تو شوق تھا گلوکار بننے کا. مجھے تو ہزاروں گانے یاد تھے. یہ جو نعت خان نعتیں پڑھتے میں فوراً پکڑ لیتا ہوں بشرطے کہ 60 اور 70 کے درمیان ہو. چونکہ 71 میں میں تبلیغ میں لگ گیا اور 62-63 سے میں نے گانا شروع کر دیا تھا. اور حافظہ میرا اللہ کا شکر ہے آج بھی اچھا ہے. مجھے اتنے گانے یاد تھے کہ مجھے خود نہیں یاد کہ کتنے یاد تھے. تو میرا ادھر زور لگا ہوا تھا تو نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے. پڑھنے کے شوق ہی نہیں تھے. اللہ نے ادھر جب پھیرا تو پھر میں نے جان ماری. پھر میں نے پڑھا اور جان توڑ کے پڑھا. اینٹ کا سرہانہ بنایا, پھٹی چٹائی کا بستر بنایا اور 8 دن میں نے کپڑے نہیں بدلے جون کے مہینے میں کہ مجھے دین سیکھنا ہے, مجھے دین سیکھنا ہے. میں نے اپنی جوانی کو تھکایا. اللہ کے فضل سے اللہ مجھے تکبر سے بچائے. اگر اس میں کوئی بڑائی قبول ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے ریا سے بچانا, مجھے تکبر سے بچانا. اور محمدی نقل بھی اتارو گے تو اللہ پاس کر دے گا. اب کئی پاگل کہو جی پہلے اندر ٹھیک ہونا چاہیے پھر باہر ٹھیک ہوئے گا. میں کہ بچہ پہلے بنتا ہے کہ روح پہلے بنتی ہے میں بولو پہلے بچہ بنتا ہے یا روح پہلے آتی ہے؟ تو پہلے باہر بنتا ہے پھر اندر بنتا ہے. جب تم باہر محمدی بناؤ گے تو اندر بھی محمدی ہو جائے گا. جب باہر محمدی اخلاق لے کے چلو گے تو اندر بھی اخلاق بھر جائیں گے. اللہ کو ایک پیارا ہے, ایک. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے آپ کے رب کی قسم, میں قربان جاؤں, یہ قرآن کی پہلی قسم ہے اور سورہ نساء کی قسم ہے اور عجب قسم ہے کہ رب ہو کر خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. غور کرو میری غلط ہے, مجھے تیرے رب کی قسم. کوئی رب محمد اور ہے اور قسم اٹھانے والا اور ہے, لگتا نہیں؟ ایسے ہی لگ رہا ہے نا. مجھے تیرے رب کی قسم, وہ خود آپ ہے, آپ ہی قسم اٹھا رہا ہے. عربی میں یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے. یہاں محبت ہے, شہد کی طرح ٹپک رہی ہے. لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تمہارا ایمان قبول نہیں جب تک تم میری محبت, تمہاری ذات, تمہارے اولاد, تمہارے ماں باپ, ان سب سے زیادہ جب تک تمہارے دل میں میری محبت نہیں آئے گی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اللہ نے حبیب بنایا. خلیل کسے کہتے ہیں؟ الذی یتخلل حبہ فی القلب. کوئی مجمع میں جانا چاہے تو سیدھا تو نہیں جائے گا نا, ایسے ایسے جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل کے پردوں کو ہٹاتے 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 اندر جا کے بیٹھ گئی, اس کو کہتے ہیں خلیل. اندر بیٹھ گئی, اس میں بڑھنے کا معنی کوئی نہیں. پھر خلیل اسے کہتے ہیں جس سے ملاقات کا شوق بھی ہو اور کچھ عطا کا شوق بھی ہو. تو کوئی لب بھی جاوے تو ملاقات ہی ہو جاوے. حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حب سے. حب کہتے ہیں دانے کو. دانے کی صفت کیا ہے؟ ایک کاشت کرو 700 ہو جائے گا, 700 کرو ہر دانہ 700 ہو جائے گا, پھر اسے کاشت کرو ہر دانہ 700 ہو جائے گا, پھر اسے بو دو پھر 700 ہو جائے گا. تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو. اور حبیب اسے کہتے ہیں جو صرف زیارت چاہتا ہو اور کچھ بھی نہ چاہتا ہو. خلیل وہ ہے جو دیدار بھی چاہتا ہو اور کچھ جھولی میں بھی چاہتا ہو. حبیب اسے کہتے ہیں جو کہتا بس تو مل جا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو مل جا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ سے جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے محمدی بننا پڑے گا, محمدی روپ دھارنا پڑے گا. پاکستانی فوجی انڈین فوجی کی وردی میں آ جائے
کوئی اس کی قسموں کا اعتبار کرے گا کہ میں پاکستان کا وفادار ہوں، اس کا کورٹ مارشل ہوگا؟ نہیں، تو دشمن کے روپ میں آیا ہے، اور دشمن کے روپ میں نہ مرنا، اور محمدی روپ اپنا کے مرنا، محمدی روپ بنا کے مرنا۔